أشهد أن عليا ولي الله سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی. یہ چکر میں پڑ کے کہتے جو بندہ لبو کیڑا جائے جنہیں اینج کر کے تخت لے کے آئے. وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا, اس کے تو فوراً ساتھ حاضر. یہاں سے آپ ایک چیز ہے کہ اس کو آپ نے یعنی ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ امپورٹنٹ ہوتا تو خداوند کریم اس کی تعریف بیان کرتا, لیکن سلمان علیہ السلام نے تو آگے سلمان علیہ السلام نے تو آگے یہ فرما دیا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. اچھا, پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو شاید غور سے اس آیت کو پڑھا نہیں ہے. وہاں لفظ کیا تھے, قال الذی عنده علم من الکتاب, کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو کتاب میں سے علم رکھتا تھا. تو خدا نے توصیف بیان کر تو دی. یہ کہہ رہے ہیں اگر امپورٹنٹ ہوتا تو تعریف بیان کرتا, تو تعریف تو بیان کر دی. تو اگر امپورٹنٹ ہوتا کا مطلب کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ آپ نے کس عنوان میں کہا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ السلام علیکم جی تمام دوستوں کو. یا علی مدد کے عنوان سے آج ہماری چھٹی نشست ہے, جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یا علی علیہ السلام مدد کے حوالے سے جتنے بھی استدلال کر رہے ہیں جعفر بھائی کی خدمت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. صرف یہ کہ امت کی تکفیر کی جا رہی ہے, امت کو مشرک ٹھہرایا جا رہا ہے ایک ایسے نام نہاد گروہ کی جانب سے, ایک ایسے نام نہاد لوگوں کی جانب سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اتحاد امت پر بہت کام کیا, لیکن ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ امت کی تکفیر کر رہے ہیں, امت کو مشرک قرار دے. تو اس تکلیف کو لیتے ہوئے, امت کے اس درد کو لیتے ہوئے کہ ایک امت کی اکثریت کو جب آپ مشرک قرار دے دیں گے تو پھر یہ تکفیر نہیں تو اور کیا ہے. اس حوالے سے ہم نے کہا یا علی علیہ السلام مدد کے حوالے سے, یا رسول اللہ سے توسل اور وسیلے کے حوالے سے, یا انبیاء کے توسل اور وسیلے کے حوالے سے ایک نشست ہونی چاہیے. اس حوالے سے جعفر کاظمی صاحب نے ہمیں وقت دیا. آج اس کا 6واں ایپیسوڈ ہے اور تقریباً 5 ایپیسوڈ جو ہیں وہ مکہ مدینہ چینل پر, میرے چینل پر اپلوڈ ہیں. آپ وہ تمام نشستیں دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ابھی گزشتہ جو ہم نے پروگرام کیا اس میں جعفر بھائی نے کچھ روایات دکھائیں. اب جو جعفر بھائی نے روایات دکھائی ہیں انہی روایات پر انجینئر صاحب کا بھی تبصرہ موجود ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے ان روایات کی نظر میں جو علمی جوابات دیے ہیں کیا انہوں نے پوری ایمانداری سے دیے ہیں یا اس میں خیانت کی ہے. تو پہلے ہم وہ روایات جو ہے جعفر کاظمی صاحب ہمیں دکھائیں گے اور پھر ان پر انجینئر صاحب کا تبصرہ دکھائیں گے اور پھر ان کی جو علمی خیانتیں ہیں ان کو جو ہے واضح کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے میری سمجھ بات یہ ہے کہ اختلافات اس امت میں چلتے آئے ہیں اور یہ آگے بھی رہیں گے, لیکن لوگوں میں تحمل ختم ہو گیا ہے اور شدت پسندی ان میں آ گئی ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ خوارجی فکر کے جو لوگ ہیں, خارجی فکر کے لوگ, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس شدت پسندی کا اظہار اس طرح کیا کہ لوگوں پر شرک کے اور کفر کے فتوے لگا دیے. یا علی علیہ السلام مدد کے عنوان پر جو اب تک گفتگو کی ہے, تو کل ہم نے جو اپنی گفتگو کی تھی تو اس میں ایاک نستعین پر ہم نے گفتگو کی تھی. مختلف پہلوؤں سے ہم نے گفتگو کی تھی. ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اور مفسرین کے کلام سے ہم نے بتایا تھا کہ اس کی تفسیر کس طرح کی جا رہی ہیں. تو پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تو خود انجینئر صاحب کے منت کے خلاف ہو گیا. ہم انجینئر صاحب کو جو نام لیتے ہیں اسپیسیفکلی اس کی بھی آپ کو ریزن بتا دیں. یہ انجینئر صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی ان کی ذاتی تحقیق ہے. یہ باتیں جو کچھ سال قبل محمد بن عبد الوہاب نے لکھی تھی باتیں, یہ ساری انہوں نے وہ باتیں رٹ کے بیان کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کا حوالہ اس لیے نہیں دے پاتے کہ آج کل جو یعنی سہل پسند لوگ ہیں وہ چونکہ کتب کی طرف زیادہ مراجعت نہیں کرتے ہیں, تو وہ ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں, تو وہ انجینئر صاحب کو ہی سنتے ہیں اور انہی کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں اور یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب نے یہ کہا تو اس کا کیا جواب ہے, یہ اس قسم کی باتیں, اور یہ ساری وہ باتیں رٹ رہے ہیں. جبکہ ان کے جب جوابات دیے گئے ہیں تو آج تک نہیں جواب لوگوں کو بتاتے ہیں اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کانڈی پہلے آپ اسکرین دکھا دیں تاکہ میں وہ بتا دوں کہ کل ہم نے جو مقدمہ پیش کیا تھا اس میں آیت مجیدہ سے ہم نے استدلال کیا تھا تاکہ اس کے اختصار کے ساتھ ہم مفہوم بیان کر سکے اور بحث کو آگے لے کر چل سکے. جی یہ دیکھیں تفسیر ابن کثیر ہم دکھا رہے ہیں, چونکہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے, یہ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے بارے میں یہ متشدد رویہ رکھتے ہیں, تو ہم ترجمہ اس لیے ان کا دکھا رہے تھا کہ یہ نہ کہے کہ جنہوں نے ترجمہ کیا وہ غلط ترجمے تھے. یہ ان کی جلد نمبر 4 ہے جی, کانڈلی آگے اس کو لے کر جائیں. یہ دیکھیں جی قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نمل کے اندر. حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے فرمایا, یعنی سلمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اے سردار تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کا تخت مجھے لا دے. ایک سرکش جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں, اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں, یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار. جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک چپکائیں, اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں. جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری.
تو یہاں ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں جہاں تک بات رہی کہ آپ کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، زندہ سے مانگ سکتے ہیں، سامنے والے سے مانگ سکتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ وہ صرف عادی امور میں مدد مانگ سکتے ہیں، وہ صرف اسباب کے تحت آپ مدد مانگ سکتے ہیں، بلکہ یہاں قرآن مجید میں حق سبحانہ و تعالی نے ایک نبی کا واقعہ نقل کیا کہ وہ نبی غیر اللہ سے اس کو غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں، غیر اللہ کو کہتے ہیں کہ تم ایک تخت مجھے چاہیے اور تم وہ تخت مجھے لا کر دو، اور وہ غیر اللہ سے جو مدد وہ غیر اللہ سے جو یہ تخت منگواتے ہیں تو وہ غیر اللہ اس کو مقام کرامت میں لے کر آتا ہے، یعنی کہ وہ تخت ایسا نہیں ہے کہ وہیں کہیں پڑا ہے اور وہ اٹھا کر لاتا ہے، بلکہ وہ کتنے میلوں اور کتنے دور کے سفر سے اس کو لے کر آ جاتا ہے تخت کو، اور پلک جھپکنے سے پہلے، یعنی کرامت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سلمان علیہ السلام بھی جب اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تخت لا کر دو، سلمان علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ تخت جو یہاں تک لانا ہے یہ کرامت کا متقاضی ہے، یہ اعجاز کا متقاضی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جائے اور اٹھا کر لے آئے، یعنی اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سلمان علیہ السلام جو عام انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ چیز اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک شخص سے کر رہے ہیں، وہ کرامت کے ذریعے جو حق سبحانہ و تعالی نے اسے طاقت قدرت دی ہے، وہ کرامت کے ذریعے ایک تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لاتا ہے، اور جب لاتا ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی سلمان علیہ السلام حقیقت میں جو ان کی یہ حاجت پوری ہوئی وہ کس نے پوری کی؟ حق سبحانہ و تعالی نے پوری کی۔ حقیقت میں جو حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ تخت میرے پاس آ جائے جلد سے جلد، وہ حقیقت میں خدا سے چاہتے تھے، لیکن انہوں نے خداوند کریم سے یہ دعا نہیں کی، بلکہ براہ راست کسی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میرا یہ کام کرو، اور چونکہ حضرت سلمان علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ جس طاقت کے ساتھ کام کرے گا، جس اعجاز کے ساتھ کام کرے گا، وہ چونکہ اس کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، اس لیے حقیقت میں یہ جو میری مدد ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن مانگ وہ کسے رہے ہیں؟ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، غیر اللہ کے سامنے وہ بتا رہے ہیں کہ میری کیا حاجت ہے، مجھے کیا، یعنی ان کی کیا طلب ہے، انہیں کیا چیز چاہیے، غیر اللہ کو کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب تشیع یہ کہے کہ ہم کسی صاحب اعجاز سے کوئی چیز مانگتے ہیں، یعنی نبی سے مانگتے ہیں یا نبی کے وسیع سے مانگتے ہیں، ایسی چیز جو عام انسان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ معجزہ اور کرامت کی متقاضی ہے، وہ چیز، ایسی چیز ہم مانگتے ہیں، تو ہم مانگ تو ان سے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طاقت کے تھرو، جس اعجاز کو استعمال کرتے ہوئے، جس اعجاز یا کرامت کے ذریعے یہ ہمیں یہ چیز عطا کریں گے، وہ اعجاز بھی انہیں خدا نے عطا کیا ہے، یہ خدا کے عبد ہیں، خدا کے ماتحت ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت سے، خدا کے دی ہوئے معجزے اور کرامت سے یہ مجھے یہ چیز عطا کر دیں گے۔ لہذا جب وہ ہمیں چیز مل جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے سلمان علیہ السلام نے کہا خدا کا شکر ادا کیا، تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرامین ہے کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ سجدہ شکر کریں، نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں ہم نے خدا سے ہی وہ چیز پائی ہے، ہم خداوند کریم سے ہی وہ چیز طلب کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ کہ اس نے جو اپنے عبد جو شفیع مقرر کیے ہیں، جن کو اس نے طاقت دی ہے، اس کے ذریعے ہم خدا کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ اسی آیت پر تبصرہ فرمایا انجینئر صاحب نے، اس کی تفسیر بیان کی، تو کل کو یہ نہ کہے کہ آپ جو استدلال کر رہے ہیں، مثلا انجینئر صاحب تو اس پر قائم کر چکے ہیں اپنا استدلال، یا اشکال کا جواب دے چکے ہیں، تو ہم اس لیے ان کی ویڈیو پلے کرتے ہیں، ان کی زبان سے سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں میرے صاحب کیا کہتے ہیں۔ جی یہ آیت سامعین آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو ہم دوبارہ بھی ڈسپلے کریں گے اور دیکھیں گے کہ مرزا صاحب کا جو لیول ہے قرآن کے معاملے میں، قرآن کے نالج کے معاملے میں، وہ کتنا ہے، اور کس قدر وہ چیزوں کو جو ان کے انہوں نے جو پہلے سے ذہن تیار کر رکھا ہے نا کہ میرے قائد یہ ہیں، جب ان کی چیز خلاف جاتی ہے تو پھر کس طرح ان کو اس میں وہ ان کے فریب کاری کرتے ہیں۔ دیکھیے اس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا، تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ اچھا، یہ جواب وہ اصل میں دے رہے ہیں اہل سنت کے صوفیوں کو، یہ بات یاد رکھیں، جی یہ جو جواب دے رہے ہیں میرے صاحب وہ اہل جی سنت کے صوفیوں کو دے رہے ہیں، اہل سنت کے دے رہے ہیں، تو اس لیے ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں۔
انہوں نے فکر لگ اچھا اس سے تو توحید اخذ کرنی چاہیے تھی. یہ چکر میں پڑ کے کہتے ہیں جو بندہ لبو کیڑا جے جنہیں انج کر کے تخت لے کے آئے. وہ بندہ اگر امپورٹنٹ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف وہاں پہ بیان کرتا, اس کے تو فوراً ساتھ حاضر. یہاں سے آپ ایک چیز ہے کہ اس کو آپ نے یعنی ذہن میں رکھنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ بندہ امپورٹنٹ ہوتا تو خداوند کریم اس کی تعریف بیان کرتا, لیکن سلمان علیہ السلام نے تو آگے سلمان علیہ السلام نے تو آگے یہ فرما دیا ہے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے. اچھا پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو شاید غور سے اس آیت کو پڑھا نہیں ہے. وہاں لفظ کیا تھے, قال الذی عندہ علم من الکتاب, کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو کتاب میں سے علم رکھتا تھا. تو خدا نے توصیف بیان کر تو دی, یہ کہہ رہے ہیں اگر امپورٹنٹ ہوتا تو تعریف بیان کرتا, تو تعریف تو بیان کر دی. تو اگر امپورٹنٹ ہوتا کا مطلب کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. یہ آپ نے کس عنوان میں کہا کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں, بے شمار انبیاء کے جو ہمیں پتہ ہے کہ 1 لاکھ سے اوپر انبیاء آئے ہیں, تو ان انبیاء کے نام نہیں لکھے, کیا وہ امپورٹنٹ نہیں تھے اللہ کی نظر میں؟ پوائنٹ کیا پنجتن پاک یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ائمہ جو پنجتن پاک ہیں, امام علی علیہ السلام ہیں, بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں, امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں, ان کے نام کیا قرآن میں آئے ہیں؟ کیا میرے صاحب کی نظر میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوں گے؟ ٹھیک, چلو میرے صاحب کی نظر میں شاید وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہ ہوں, لیکن انبیاء تو بے شمار ایسے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. تو کیا اللہ نے سب کے نام لیے؟ یہ نہیں, خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, خضر علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا, لیکن خضر علیہ السلام کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. اصحاب کہف کا بھی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے, نہیں لیا. جی کیا بات ہے جی, لیکن امپورٹنس دی ہے نا, تبھی تو پوری سورہ کہف نازل کی ہے ان کے لیے. کیا بات ہے, امپورٹنٹ یعنی نام ضروری نہیں ہے, کیا بات ہے. پوری سورت کا نام ان کے واقعے کے نام پہ رکھ دیا, لیکن نام نہیں لینا, نام نہ لینا لازمی نہیں ہے کہ چیز اللہ کی بارگاہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوتی. آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. میرے صاحب کا علمی لیول چیک کیجیے قرآن کے بارے میں. فضلی ربی آ گیا. قرآن پاک خاموش ہے کہ یہ کون تھا بندہ, یہ جن تھا, انسان تھا, فرشتہ تھا. دیکھیں جی, میرا صاحب کا لیول چیک کریں کہ میرے صاحب کہتے ہیں قرآن مجید خاموش ہے کہ یہ جن تھا, یہ انسان تھا یا کوئی اور تھا. جن کا تو آلریڈی پہلے نفی ہو چکی ہے اسی قرآن کی آیت میں. اگر آپ غور کریں نا, اسی قرآن کی آیت میں دوبارہ دکھاتا ہوں یہ آیت آپ کو. اسی قرآن میں آپ دیکھیں گے, ہاں اسی قرآن میں دیکھیں گے کہ جب انہوں نے کہا نا کیا کہ قال عفریت من الجن, سب سے پہلے جو بندہ کھڑا ہوا تھا نا, وہ اس کا ترجمہ یہ کہ ایک سرکش جن کہنے لگا. ایک سرکش جن, ہاں ایک سرکش جن جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں لے کے آتا ہوں. اچھا تو نہیں سلمان علیہ. اچھا ویسے معذرت کے ساتھ وہ میں ایک بات کر دوں کہ آج کل انجینئر صاحب کی وہ بحث کچھ چل رہی ہے اسی آیت کے ذیل میں نا, تو وہ بریلویوں سے ان کو بحث چل رہی ہے کہ ان کا وہ یہ ہے کہنے کا کہ عفریت ہے نا, اس کا مطلب سرکش نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث نہیں ہوتا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ احمد رضا خان نے ترجمہ کیا تھا ایک جگہ, عفریت کا ترجمہ اس جگہ انہوں نے خبیث کا کیا تھا. تو آج کل ان کی یہ بحث چل رہی ہے, سر یہ جو ہم ترجمہ دکھا رہے ہیں نا, یہ جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے. یعنی یہ بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, جونا گڑھی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, تو انہوں نے بھی جو اس کا ترجمہ کیا ہے نا وہ سرکش ہی کیا ہے, عفریت من الجن. ہماری یہ بحث نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا, لیکن یہ ضمن میں نے ایک بات کر دی کہ انہوں نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے. ہاں جی, یہ پوائنٹ جعفر شاہ صاحب کلیئر ہو جاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں نا اس میں ذکر نہیں آیا کہ وہ جن تھا, انسان تھا, کیا تھا. یہ پوائنٹ کلیئر ہو جاتا ہے قرآن سے. جی ابھی ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا تھا, تو اب وہ بندہ بحث کرتا رہے کہ وہ کون تھے تو کیسے تھے. وہ روایات میں صریح طور پہ آ گیا ان کا کہ وہ خضر علیہ السلام سے بات ختم ہو گئی. صرف قرآن میں دیکھنے کو تو یہ اللہ دیکھیں, قرآن میں جو قرآن کا اسلوب ہے, اگر فرشتہ ہوتا ہے تو اللہ اس کو بہت واضح کر دیتا ہے. تو میرا فرشتہ تھا. قرآن نے کہیں ایسی جگہ استعمال نہیں کیا جب اگر فرشتے کا ذکر کیا ہو تو یہ کہا ہو کہ یہ مثلا اللہ عزیز استعمال کیا اس نے. ایسا میری نظر سے نہیں گزرا. جہر بھائی آپ کی نظر سے گزرا کیسی کوئی آیت؟ ذہن میں نہیں ہے میرے ایسا کچھ. نہیں, میرے ذہن, میں نے بہت کوشش کی ہے اس معاملے میں سرچ کرنے کی, تو مجھے ایسی چیز نہیں لی. اللہ عزیز جب بھی استعمال کیا گیا لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے, عوام کے لیے استعمال کیا ہے. قرآن ہے وہ لوگوں کے لیے اتارا گیا نا, تو لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے جب کہا گیا تو کتاب کا جو علم ہے نا, من الکتاب یہاں پہ لفظ ہے, اندہ علم من الکتاب, تو یہاں پہ کتاب میں سے کچھ ان کا پاس علم تھا. ٹھیک ہے نا. تو میرے صاحب کہتے ہیں کہ جو علم کتاب ہے وہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا ہے.
یہ میرے صاحب کی جہالت آپ دیکھیے گا اس بارے میں کہ جہاں پہ بھی میرے صاحب نے بوگی ماری ہے، لیکن وہ آپ کو ویڈیو سناتے ہیں آپ کو، تو پھر واپس آتے ہیں اس طرح. پہلے تو بات ہے کہ جن تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ایک سرکس جن تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بے شک میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں مانندار بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ جن نے کہا تھا. اور اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، پھر کہتے ہیں اب اس شخص نے کہا، جب اب دوسری طرف آ گیا اللہ جی، اس کا مطلب جن نہیں نا یہ جن نہیں ہے. اب کیونکہ اس ہے. کی کیسے پتا چلا کہ یہ جن نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا پلک جھپنے سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے اور کم ٹائم دے دیا. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں تو میں لے آؤں گا، جو جن نے کہا تھا. تو اب جو اس شخص کی بات ہو رہی ہے نا، اس شخص نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دوسرا شخص ہے، اب جن نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ میرے صاحب کی نہایت ہی یعنی کہ قیاس رائے ہے، تفسیر بالرائے ہے. حالانکہ علماء اہل تشیع اور علماء اہل تسنن کے مفسرین نے جس پہ بحث کیا ہے وہ کون تھا، انہوں نے کہا کہ اس کا نام آصف بن برخیہ تھا. ٹھیک ہے، تو جب روایات میں موجود ہے یہ بات، تو میرے صاحب کو قیاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ میرے صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو بات ثابت ہوگی نا کسی انسان سے، ایسی کرامت ثابت ہو جائے گی. تو میرا عقیدہ جو میرا عقیدہ توحید ہے نا، جس کو مفتی ہمدرد صاحب شیطانی عقیدہ کہتے ہیں، شیطانی توحید کہتے ہیں، وہ بسم ہو جائے گا. اصل میں مرزا صاحب کو اس بات کا ڈر تھا، اب وہ اس بات کا دفاع کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آپ ویڈیو میں کیا بیان کرتے ہیں. آگے وہاں پہ ایک شخص تھا، خود ہی کہہ دیا اب یہاں پہ ایک شخص تھا. تو اللہ شخص کس کو خطاب کرتا ہے؟ انسانوں کو کرتا ہے نا. اور کون ہوتا یہاں میں یہ بھی بتا دوں اس سمے کہ ہمارے پاس صحیح روایات ہیں، تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے پاس صحیح روایات ہیں. آصف بن برقیہ ہے، ان کا نام بھی صحیح روایات میں ہے. وہ انسان تھے، سلمان علیہ السلام کے وصی تھے. ہمارے پاس صحیح اور صحیح روایات میں مضمون ہے. لیکن پاس بعض کتاب بھی وہ کا علم تھا. جی قرآن کی روح سے تو کتاب کا علم جو ہے نا وہ پیغمبر کو دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، قرآن کی روح سے کتاب کا علم کس کو دیا جاتا ہے؟ پیغمبر کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میرے صاحب کا ایک نہ قرآن فہمی کے معاملے میں، یعنی کہ قرآن کا علم نہیں میرے صاحب کو. سورہ رات کی آخری جو آیت ہے اس کے بارے میں میرے صاحب کو کوئی بتا دے کہ اس کو پڑھ لینا، بلکہ ہم وہ ڈسپلے بھی کرتے ہیں یہاں پہ. میں ڈسپلے وہ والی تو نہیں شاہ صاحب کہ اللہ اس کی گواہی کے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے، وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بالکل وہی آیت ہے. تو اچھا. سورہ رات کی آخری آیت ہے کہ حالانکہ اہل سنت نے کچھ علماء نے اس کی تفسیر یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے. انہوں نے اپنے ذاتی اقوال ہے، کوئی حدیث رسول نہیں ہے. جبکہ ہمارے پاس احادیث ہیں اور متواتر حدیث ہیں کہ اس سے مراد مولا علی علیہ السلام ہے. ہم اس کو ڈسپلے بھی کرتے ہیں. یہ میں اس میں دکھاتا ہوں. ہمارے پاس الکافی کے اندر حدیث موجود ہے. یہ مرآۃ العقول ہے، الکافی کی شرح ہے. جو اصول کافی ہماری کتاب ہے اس کی یہ شرح ہے. شیخ الاسلام مولانا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ کی ہے. اس میں یہ ایک باب ہے کتاب الحجہ میں، حدیث نمبر 6 ہے اس کی. اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں نا، امام فرماتے ہیں وہ ہم ہیں، یعنی آئمہ ہیں، آئمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. نیچے کائنڈلی تھوڑا کیجیے گا شاہ صاحب. اور وہ فرماتے ہیں یہ ہم ہیں. یہ حدیث پر حکم وہ لگاتے ہیں باقر مجلسی علیہ الرحمہ الحدیث السادس حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور حدیث کا متن یہ تھوڑا اور آگے کیجیے گا کائنڈلی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں جو کتاب کا علم رکھتے ہیں نا وہ ہم ہیں، وعلی، اور وہ علی علیہ السلام ہے. وہ ہم میں پہلے ہیں اور ہم سب سے بھی افضل ہیں. نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں. ٹھیک، کیا بات ہے. تو یہ جی اب آپ کائنڈلی تھوڑا نیچے کیجیے گا. یہ حدیث ہے صحیح سند کی ہے، آیت اللہ مسلم بھی اس کو لائیں، اس کی سند بالکل صحیح ہے. یہ احسن الجوابات کتاب ہے، آیت اللہ جعفر عاملی صاحب کی ہے. یہ فرماتے ہیں وہی ان سے سوال ہوا کہ یہ جو آیت ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے. تو یہ سوال ہوا کہ یہ کن کے بارے میں آیت نازل ہوئی. تو کائنڈلی نیچے کیجیے گا، وہ جواب اس کا دیتے ہیں. وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام روایات متواترہ جن کے اسناد صحیح ہیں آیت کریمہ کے مصداق حضرت امام علی علیہ السلام ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو آپ کی ضروریت سے ہیں. یہ تمام روایات ہر قسم کے اشکال کا رد ہیں، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ناطق ہیں اور ثقلین میں سے ہیں.
खुदावंद ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम उनसे तमस्सुक करें। मुमकिन ही नहीं कि इतनी कसीर रिवायात जो सब की सब सही हैं उनकी तकजीब हो, और ये रिवायातें मुतवातरा शिया तरीके से भी हैं, और आगे वो लिखते हैं कि अहले सुन्नत में भी इसके शवाहिद पाए जाते हैं। तो ये जो है, अच्छा इस मैं आपको एक बता दूं कि वहां जब अल्लाह ताला ने एक करामत बयान की थी ना, तो वहां अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज़ यूज किया था, फरमाया था क़ाल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब, कि उनमें से उसने कहा जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था। वो जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था ना, उसके अल्लाह ताला ने करामत और ताकत ये बताई कि वो जिन से भी ज्यादा ताकत रखता था कि वो पलक झपकने से पहले वो तख्ते बिल्कीस ले आया जिस पर जिन भी कादर नहीं था। और उसकी इल्लत क्या बताई कि वो सब कुछ क्यों कर पा रहा था, इसलिए कि किताब में से उसके पास कुछ इल्म था। लेकिन आइमे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो हस्तियां हैं जिनके पास कुल्ले किताब का इल्म है, मुकम्मल किताब का इल्म है। नबी खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में भी इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और फरमाया कि ये एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि हौद कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करे। तो इनके पास तो कुल्ले किताब का इल्म है। जिसके पास किताब में से इल्म था उसकी अगर ये ताकत है तो अंदाजा लगाइए कि आइमे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इस इल्म की बिना पर उनके पास कितनी ताकत जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता कर रखी है। और हमारे पास मुतवातिर अहदीस हैं आइमा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुअज्जिज़ात पर, अखबार अहाद नहीं है, उनको रात नहीं कि कतई हैं, कतई सुदूर हैं, मुतवातिर हैं हमारे पास कि आइमा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे मौजज़ात दिखाए। लिहाजा अगर वो सलमान अलैहिस्सलाम के सामने जो शख्स खड़ा है, सलमान अलैहिस्सलाम उसको साहिब करामत से मदद तलब करते हैं, ये इय्याका नस्तईन की वायलेशन नहीं होती। तो हम जब आइमा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ तलब करते हैं तो हम उन्हें खुदा से बेनियास जान कर तलब नहीं कर रहे होते, हम मकाम तफवीज में तलब नहीं कर रहे होते, इसलिए ये इय्याका नस्तईन की वायलेशन नहीं होती। तो काइंडली आप वीडियो आगे प्ले कर दें। एक मिनट, वीडियो प्ले करने से पहले मतलब ये जो इंजीनियर साहब ने बात की है कि सिर्फ जो है कुरान का इल्म ये सिर्फ अंबिया को होता है, इल्म उल किताब, तो ये तो शाह साहब ने जो रिवायत दिखाई है उससे तो फिर ये बड़ा मतलब बहुत ज़ईफ बात की इंजीनियर साहब ने, बहुत मोंगी मारी। नहीं, कुरान से साबित है ना। अगर हम उस आयत के बारे में शिया हदीस नहीं दिखाइए ना, अगर हम अहले सुन्नत की भी तफासीर दिखाते हैं ना तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। लेकिन कुरान की आयत में तो कम से कम लिखा है कि एक ए नबी तुम्हारी गवाही के लिए एक मैं काफी, एक मैं अल्लाह काफी हूँ, एक वो काफी है जिसके पास किताब का इल्म है। ठीक है ना। अब जो भी हो, मिस्दाक जो भी हमारा मिस्दाक से हमारा यानी पता चल गया अंबिया के अलावा लोगों के पास भी किताब का इल्म हो सकता है और उनका ये दावा कुरान से ही रद्द हो गया। हाँ, तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किताब का इल्म किसके पास था? नबी तो उस वक्त था नहीं ना। तो मिर्ज़ा साहब का ये जहल जो है वो सबके सामने आ गया कि मिर्ज़ा साहब को कुरान के बारे में भी मालूमात नहीं है। वो अपने जो शैतानी कीदा है, शैतानी तौहीद है, उसको दिफा करने के लिए कुरान की आयत का भी इनकार कर दिया। जिसके पास किताब का इल्म था, कुरान की रूह से तो किताब का इल्म जो है ना वो पैगंबर को दिया जाता है, ऐन मुमकिन है वो पैगंबर हो। यहाँ पे क्योंकि मीसा भाई इन्होंने पीछे अभी ये जुमला कहा था कि अगर वो शख्स कोई अहमियत का हामिल होता ना तो खुदावंद करीम उसकी तारीफ बयान करता। अब यहाँ पर वो फरमा रहे हैं कि ऐन मुमकिन है वो नबी हो, तो मुझे बताइए नबी अहमियत का हामिल नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये तो पीछे कह रहे थे कि वो शख्स अहमियत का हामिल ही नहीं है। अगर अहमियत का हामिल होता, अगर वो बंदा इंपॉर्टेंट होता तो खुदा उसकी कुछ सिफात बयान करता। तो वो कह रहे हैं वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन है नबी हो, तो नबी है तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि वो बंदा इतने अहमियत का अमल ही नहीं था? अगर होता तो फिर खुदा ये भी बयान कर देता और वो भी बयान कर देता। जी शाह साहब, एक वक्त में कई पैगंबर अगले जमानों में हुआ करते थे। ऐन मुमकिन है वो कोई फरिश्ता हो। में हदीस है अल्लाह रूह कुदुस के जरिए हसन की मदद फरमा। हसन इब्न साबित शेर कहते थे तो अल्लाह ताला के हुजूर नबी अलैहि सलाम ने दुआ की कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए इसकी मदद फरमा, जिस तरह कुरान पाक में आता है ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने मदद की थी रूह कुदुस के जरिए कि वो मट्टी की मूरत में फूंक मारते थे, वो परिंदा हो जाती थी। मादरजात अंधे और कौड़ियों पे हाथ फेरते थे तो उसको शिफा हो जाती थी। रूह कुदुस के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की गई। तो यहां पे भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मदद किसी फरिश्ते के जरिए की गई हो। ये क्या चेक करें? यानी मिसम भाई एक बात तो साबित हो गई ना कि मकाम वसीला में जो फरिश्ते हैं ना ये मददगार है, इसका मतलब है। हाँ, यानी अगर हम कहें कि ये कह रहे हैं ना कि उनके जरिए मदद की ना, यानी कि वो मददगार तो है ना एक लिहाज से, लेकिन ये है कि मकाम वसीला में ना असल में तो हकीकत में तो खुदावंद करीम की जात है। इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स कहे ना कि आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मेरे मददगार हैं तो उसे पूछा जाएगा कैसे वो कहे मकाम वसीला में, तो इसमें तो शिर्क का शायबा भी नहीं है। ये तो इंजीनियर खुद कह रहे हैं, वो तो फरिश्ते गैरुल्लाह है ना। मकाम वसीला में वो मददगार है, वो तो अभी इंजीनियर खुद मान रहे हैं ना, वो उनके जरिए मदद की गई ना, यानी कि वो वसीला बने उस मदद का। तो गैरुल्लाह मकाम वसीला में मददगार हो सकता है। और इमाम फखरुद्दीन राजी अल-मुतवफ़ा 606 हिजरी, जिन्हें सूफिया भी इमाम मानते हैं और उलमा का तबका भी इमाम मानता है, उन्होंने बड़ी एक मशहूर तफसीर लिखी, तफसीर कबीर। अच्छा, ये बात याद रखनी है, मेरे साहब इस बात का इनकार कर चुके हैं कि वो नबी नहीं थे। सॉरी, वो नबी हो सकते हैं। सॉरी, उन्होंने कहा था कि वो नबी हो सकते हैं। अब देखिएगा मेरे साहब, इसको वो बज़िद है कि ये जो अल्फाज है ना कि वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, ये खुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ही थे।
सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद वो तख्त लेकर आए और उनका हाजा मिन फضل रब्बी, देखो मैं ले आया हूं ये। अच्छा, अब इंसानों को मुसीबत पड़ गई हुई है, पूरी तसव्वुफ खड़ी थी इस वाक़े पे, सूफियों के इमाम, और ऐसा इमाम जिसे उलमा भी इमाम मानते हैं, और कहते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम आप लेके आए हैं। आप अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ले आते हैं तो सारी बातें खत्म। ठीक है, तो ये मैंने इल्मी तौर पे बात कर, लेकिन ये उनकी जो तफसीर है ये कुरान में फिट इन नहीं बैठती। कुरान पाक इस मामले को इससे ज्यादा अहमियत नहीं देता कि तो मिर्जा साहब अगर उनकी ये तफसीर फिट नहीं बैठती आप अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार एक शख्स से हुआ जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी था, चाहे वो जिन था, फरिश्ता था, या कोई पैगंबर था, इंसान था, कोई भी था। उसके बाद हमें रवैया बताया गया कि हमने अल्लाह की तरफ रुजू ला। अच्छा, यहाँ पे इंसान लफ्ज कह दिया मेरे साहब, ठीक है ना, यहाँ पे लफ्ज इंसान उन्होंने कह दिया है, लेकिन अब वो 90 डिग्री का वो यू टर्न लेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे उन्होंने बदलना है। देखना, ये नहीं कहा गया कि इससे आपने अपने बुजुर्ग बाबे साबित करने हैं, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। और इसके ऊपर ये डॉक्ट्रिन खड़ा करना कि जी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती की अगर ये शान है तो नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों की शान इससे ज्यादा होगी। शान ज्यादा होने के लिए कमालात का ज्यादा होना जरूरी नहीं होता। देखिए मेरे साहब ने यहाँ पे एक लफ्ज कहा है कि शान ज्यादा होने के लिए कमालात का ज्यादा होना जरूरी नहीं है। फिर मेरे साहब कौन सी चीज ऐसी होती है कि जिससे इंसान की शान ज्यादा होती है? जी, ये सवाल बनता है ना मेरे साहब से। जी, मेरे साहब के जी, जो स्टूडेंट हैं वो अपने उस्ताद से पूछें कि उस्ताद साहब जो कमालात होते हैं अगर ना हो तो फिर शान कहाँ ज्यादा होती है, और शान ज्यादा होने के लिए क्या जरूरी चीज है? जी। ये पूछना चाहिए उनको। हाँ, तो स्टेटस क्या है शान ज्यादा या कम होने का? तो ये थी मेरे साहब की एक वीडियो। अब हम चलते हैं मेरे साहब की दूसरी वीडियो की तरफ। अच्छा, ये मिशन भाई अभी हम इस पे इख्तिसार कर लें कि हमने ये वीडियो इससे चला दी कि कल को ये न कहे कि इन्होंने क्या किया कि इंजीनियर साहब ने भी इस पर अपना एक रिकॉर्ड करवाया हुआ था तो इन्होंने उस बारे में डिस्कशन नहीं किया। हमने बता दिया कि हमने जो इस्तेदलाल किया है ना, इंजीनियर साहब ने आगे वो सूफियों के बारे में शुरू हो जाएंगे, यानी आज जो बरेलवी तबका वो पीर मान रहे हैं ना, वो उनकी रद्द करते हैं आगे, उससे हमारा लेना देना ज़ाहिर नहीं, हमारा उन्मान वो नहीं है। तो आज आपने इनके मुंह से पूरी सायद के बारे में तफसील सुन लिया। हमने जो इस्तेदलाल किया था, क्या उस इस्तेदलाल का रद्द होता है? नहीं होता। इवन ये फरमाते हैं कि वो सलमान अलैहिस्सलाम खुद तख्त ले आए ना, अगर ये भी तफसीर वो खुद फरमाते हैं कुरान में फिट नहीं बैठती, लेकिन अगर बिलफर्ज कल को यही तफसीर करते कि नहीं वो सलमान अलैहिस्सलाम ही तख्त लाए थे, तो उस बात ऊपर से फिर भी वही की वही रहेगी कि जब उन्होंने तख्त तलब किया था ना, तो उन्होंने तलब गैरुल्लाह से ही किया था। ठीक है, इसका मतलब तलब करना शिर्क नहीं है, तलब करना वायलेशन नहीं है इय्याका नस्तईन की। हमारा इस्तेदलाल वहां पर है। बाकी इंजीनियर साहब ने जो इस बारे में बताया हमने सबको सुना दिया इंशाल्लाह। अब आगे हम देखें, हमने कल एक हदीस बयान की थी कि किसी के ज़हन में ये बात आ जाए कि वो कहें कि देखें गायब में कोई रहकर आपकी मदद नहीं कर सकता, गायब से सामने है बस ठीक है पानी पिलाता रहेगा जो भी आपने बात करनी है, लेकिन गायब से कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो हमने एक वाकया बताया था मिस्टर भाई, हमने कहा था कि गायब से भी मदद होती है, यकीनन होती खुदा की तरफ से है, लेकिन एक इंसान गायब से रह के मदद कर पाता है उसकी दी हुई ताकत से। कैसे? वो हजरत उमर ने हजरत सारिया को एक लश्कर का अमीर बना दिया और खुद ये मदीना में मौजूद थे, तो जुम्मे का ये खुतबा दे रहे थे। जब खुतबा दे रहे थे तो एकदम इन्होंने कहा कि ए सारिया पहाड़ से हट जा, ए सारिया पहाड़ से हट जा। तो वो ये आवाज इनकी वहां पर पहुंच गई जनाब सारिया के पास, वो पहाड़ से हट गए, हारी हुई जंग जीत गए और वापस आकर उन्होंने हजरत उमर को कहा कि वो आपकी आवाज में आई थी। तो ये गायब में थे, यानी बहुत दूर थे उनसे, तो गायब में रह के इन्होंने मदद की और हकीकत में मदद खुदाबंद करीम की जात ने की है। लिहाजा ये अकीदा को फिर शिर्क इय्याका नस्तईन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, गायब में रहकर कोई मदद कर सकता है। अब इस हदीस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या फरमाते हैं, हम आपको वो सुनाते हैं। ठीक है, आप तब तक उस वीडियो की तरफ जाए ना। ये मजे की बात है कि आपने इंजीनियर साहब को रिप्लाई सामने कुरान खोल कर दिया। ये बहुत बेहतरीन बात है कि कोई गालियां या कोई ऊंची बुलंद आवाज करके, बल्कि एक तरफ इंजीनियर साहब बोलते थे, दूसरी तरफ कुरान की आयत पेश होती थी। तो सलामत जी।